حبیب اللہ الحمد سنا الہی جو مالک ہر دام الحمد سنا الہی جو مالک ہر دام اس دا نام جتارن والا کسے ہو میدان ہر دام صاحب نور اس دے نور اس دا نور حضور صاحب نور اس دے نور اس دا نور حضور اس نو تحت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو والے اولاد تیری دا منگدا میں حکم دال زیانی والے اولاد تیری دا منگدا میں حکم دال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی اس سوادار تو ساڈا حضرت کوئی نہ ریا خالی اس سخی دربار تو ساڈے اتے میں اکندال سوالی رحمت دادر الہی ہر دم بغدا تیرا رحمت دادر الہی ہر دم بغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے ہو مینو کم بن جاندہ ہو میرا میں پاپی شرمندہ جھوٹا بریان نال ہونا میں پاپی شرمندہ جھوٹا بریان نال ہونا ایکو آس تو ساڑے ہو دردی نہ کوئی غور پونا مہنی ماں میرا مرشد ہو جائے اچھا دے سنگ لاویں صدقے جہاں اچھا تمہیں جنانی میں نالنی بائی میں بھی کتا آیال نبی دا بہت برا نو کالا میں بھی کتا آیال نبی دا بہت برا نو کالا آپ لاج رکھے سے ہو میری سنیا شانہ والا میں اناتے تلکن رستا کیوں کر رہے ہو سنبھالا میں اناتے تلکن رستا کیوں کر رہے ہو سنبھالا دھکے دیمن والے ہو پوتے تو ہاتھ پکڑ
تلک تلک کے موسر بریا گندی گلیوں گیا تک دے لوگ تماشا حضرت میں وہ بے حال پہ کسے ہو کے آنا رو بلبل پھر کھلے سن گلزارا اور پھر کھلیاں تانے نہیں ہو سامبار میری کس کاری آسیں عمر گزاری چلے ہر ہزاروں مالی باغ نویکن دیندائیاں جدوں بہاراں باغ تیرے دی راکھی کر دیاں گزری عمر تمامی باغ تیرے دی راکھی کر دیاں گزری عمر تمامی پھل پکندہ ویلا آیا پھر دے غرب پاری جا سجنا ہون والے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے کہ اللہ تمہیں اس جگہ پر موجود نہ پائے جہاں سے منع کیا ہے اس جگہ پر موجود نہ پائے اللہ یراک اللہ حیث نہاکا بندہ مومن کے لیے تقوی کی ایک ہی صفت ہے اس جگہ پر تو نہ جا جہاں سے اللہ نے منع کیا ولا یفقدک موجود پائے جس جگہ کا تجھے حکم دیا ہے یہ ہے تقوی اور تقوی کی صفت اور عالم کی اشیاء کا اس کی ایک صورت ظاہری ہے جو دنیا کے اندر ہے ایک روح ہے جو عالم بالا عالم غیب میں ہے اور انسان کے اندر ایک تیسری طاقت پوشیدہ ہے جو انوار اور جب انسان اس تیسری طاقت کے ذریعے اللہ کے انوار اور فیوز کو حاصل کرتا ہے حضور کی پیروی میں حاصل کرتا ہے تو پھر انوار و تجلیات کے مشاہدے کرتا ہے تو پھر جب وہ مشاہدہ دیکھا جاتا ہے یہ کس صورت میں ہے حضرت اقبال نے اسی کے لیے کہا تھا تو کر لیتا ہے پھر پیدا ہو جاتی ہے صلاحیتیں تو کہہ لیتا ہے یہ پیدا پرو بالے روح الامی پیدا تو حضرت روح الامین کی وہ صلاحیت اس کے اندر ملامت اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کسی کو اگر خوف نہیں ہوتا جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ حق ببنگے الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل
عدد خلقک یا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام عم محترم حضرت پیر سید محمد سعید شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اخی المحترم عالم نبیل جامع معقول و منقول، علم و ادب و فصاحت و بلاغت، محبت اور تقوی اور طہارت کا مجموعہ، نقیب محفل حضرت علامہ سید ظفر گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ پیر سید خورشید شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب جامع مسجد حسنین کریمین مدینہ ٹاؤن، بہت ہی مہربان اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرنے والے میرے ساتھ تشریف فرما جناب محمد عارف چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ بہت ہی اہل درد اور محبت اور شفقت سے بھرپور جناب کلیم شیروانی صاحب، اور میرے ساتھ اس طرف بیٹھے ہیں ہماری جامع مسجد الرضا کی منتظمین میں سے ہمارے محمد ناصف صاحب، اور ثنا خوانہ نے محمد عربی محترم زکی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور سب سے بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں جنہوں نے اس مجلس کو سجایا، بہت ہی محسن ہیں ہمارے بھائی محمد حسین صاحب، انہوں نے پروگرام کا مجھے بتایا تھا کہ 23 تاریخ کو ہم گھر میں مجلس کریں گے، مگر میں دیکھ کے حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی توفیق عطا فرمائی، اتنے بڑے پروگرام کے لیے مساجد میں اور دیگر جگہوں پہ بہت بڑی جو ہے وہ جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انعقاد کیا ہے، اور بہت پیار سے بہت محبت سے، اور ایک دن میں سن رہا تھا کہ ہمارے برادر محترم سید ظفر گیلانی بیان فرما رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ ہر سال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، اور ایک بار ایسا ہوا کہ گھر میں
کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ کے گھر میں کچھ چنے تھے، وہی پہ انہی پہ آپ نے حضور علیہ السلام کا میلاد منا دیا۔ یعنی آج یہی ہے گھر کے اندر، اسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور پھر خواب میں دیکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں وہی چنے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ چنے ہیں جن پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے میرا میلاد پڑھا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی محمد حسین بھائی نے بڑا عظیم الشان اور بہترین اور خوبصورت پروگرام بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو چار چاند لگائے، اور ان کو ہر سال اسی طرح کا پروگرام ہمیشہ میلاد کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور خوشی نہیں ہے۔ کوئی خوشی حضور علیہ السلام کی تشریف لانے سے زیادہ بڑی خوشی نہیں ہے۔ اور خطاب کی جہاں تک بات ہے، میں تقریباً 35 سال سے 15 سال کا تھا جب سے میں نے خطاب شروع کیا، گفتگو شروع کی، اور اب 50 سال کا ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، دنیا کے تقریباً 42 ملکوں میں نے اپنی اس ہمت کے مطابق دین کے لیے جو میں کوشش اپنی طرف سے کر سکتا تھا وہ میں نے کی۔ اور میں سوچتا تھا کہ چونکہ میں جب گھر سے نکلا اور میرے چچا محترم مرحوم سید قمر الزمان شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے اس طرف دینی تعلیم کی طرف متوجہ کیا اور وہ لے کر آئے، مگر ہمارے خاندان کے دیگر جتنے بھی لوگ احباب تھے بڑی دیر تک اس طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا، اور مجھے اس بات کا رہتا تھا کہ یہ وراثت جو مولا علی کی ہے وہ علم رضینا بقسمت الجبار فینا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم اس دینے والے کی رضا پہ راضی ہیں۔ رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہمیں وراثت میں اس نے علم دیا اور جہلا کو مال دیا، اور فرماتے ہیں مال ختم ہو جاتا ہے مگر علم جتنا خرچ کرو کبھی ختم نہیں۔ علم کی جتنی بھی تقسیم کی جائے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو مجھے بہت بڑی دلی قلبی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہے سید ظفر گیلانی، سید شاہ صاحب کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو، دماغ کو، روح کو منور کیا، اور اللہ نے ادبی علمی ہر لحاظ سے تعلیم کے اندر ابھی ماشاءاللہ 3-4 ماسٹر کر چکے، فاضل علوم اسلامیہ بھی ہیں، بحیرہ شریف کے فاضل بھی ہیں، ایم اے انگلش بھی ہیں، ایم اے عربی بھی ہے ماشاءاللہ، اور ابھی بھی آگے جاری رکھے ہوئے۔ وہ جو گفتگو فرما رہے تھے میرا دل کر رہا تھا کہ وہ نقیب محفل نہ ہوں، میں نقیب محفل ہوتا اور وہ گفتگو اور خطاب فرماتے تاکہ ہم سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ان کے حافظے کے اندر ہر چیز محفوظ رکھی ہے، آیت، حدیث، قول،
اولیاء اللہ کی ہر چیز ان کے حافظے میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دراز زندگی عطا فرمائے، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے تقوی کے ساتھ ان کو اور ان کی وراثت میں یہ علم تقسیم فرمائے. میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، بہت مختصر سی گفتگو کروں گا، اور اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات آگے بڑھی. میں اسی مجلس میں ابھی جب بیٹھا تو میرے بہت ہی محترم جناب کلیم شیروانی صاحب اور جناب محمد عارف چغتائی صاحب کے شیخ، آپ کے مرشد کامل عظیم روحانی پیشوا پیر محمد افضل خان صابری ملتانی رحمت اللہ علیہ کا وصال، ابھی آج ہی ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، پیر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وصال فرما گئے. اور یہ احباب اس غم میں بھی تھے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ شاید کس نے ان کو دعوت دے دی، تو یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ تشریف فرما ہیں. ملتان سے بھاگ کے اس پروگرام کے لیے آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے اہل محبت لوگ ہیں، اور یہ محبت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جن سینوں میں ہوتی ہے، ان سینوں کے اندر انسانیت کی محبت، انسانیت کا احترام اور انسانیت کی فلاح اور انسانیت کا درد موجود ہوتا ہے. آج کی اس مجلس میں نے آیت پڑھی ہے ما آتاکم الرسول، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ رسول تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، فخذوہ، وہ لے لو. وما نہاکم، جس چیز سے یہ ہٹا دیں اس سے ہٹ جاؤ، جس چیز سے یہ روک دیں اس سے باز آ جاؤ. اب ذرا ہم صرف ان دو لفظوں کو دیکھیے کہ جس چیز کا یہ حکم دیں وہ کرو. یعنی یہ بات اور یہ جملہ کس نے فرمایا ہے؟ توجہ دیجئے، اللہ پاک. قرآن مقدس میں اس جملے کی اہمیت کو ذرا اندازہ لگائیے کہ اس جملے نے قرآن پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر بااختیار بنایا، کس قدر بااختیار بنایا. کہ اے حبیب ما آتاکم الرسول، اس امت کو بتا دیں قرآن یہی ہے، یہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، یہ رسول جو آپ کو دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے ہٹ جاؤ، رک جاؤ. معلوم کیا ہوا کہ رسول کا دیا ہوا ہی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا ہی رسول کا دیا ہوا ہے. یعنی وہ چیز جس کو نبی حرام کر دیں وہ بھی حرام ہے، اور جس کو اللہ حرام کرے وہ بھی حرام ہے، اور جس کو نبی حلال کہہ دیں وہ بھی حلال ہے، اور جس کو اللہ حلال کہے وہ تو ہے ہی حلال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی کہ یہ جو رسول دیں وہ لے لو، جو رسول عطا کریں وہ لے لو. اسی پہ میں اسی خطاب میں بیٹھا ہوا تھا تو یہیں گفتگو فرماتے ہوئے سید ظفر گیلانی آپ نے فرمایا، حدیث پاک پڑھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، عالمین کے لیے رحمت بنایا. پوری عالمین کیا ہے؟ عالمین
ہم اس کا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی عالمین سے آگاہ نہیں ہے. جی رب العالمین، رحمت للعالمین، ہدی للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ توجہ دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین وہ خود، رحمت للعالمین اس کے حبیب، سبحان اور ہدی للعالمین ان کی کتاب. اللہ کتاب بھی عالمین کے لیے نور. اب ذرا توجہ دیجیے، کتاب بھی عالمین کے لیے نور. مثلا قرآن مقدس آپ نے پڑھا. قرآن مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نور، ایک تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اکبر اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے. یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ منور کرنے والا ہے. اللہ زمین و آسمان کو، وہ نور نہیں، وہ منور کر رہا ہے، وہ منور کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات، وہ اللہ منور کرنے والا ہے زمین کو اور آسمان کو. اب یہاں نور جب آیا تو کیا معنی ہوا اس کا؟ منور کرنے والا. جی اس کا معنی ہوا منور کرنے والا. اب توجہ دیجئے، اب یہ نور منور کر رہا ہے زمین و آسمان کو. سمجھ گئے آپ؟ پھر قد جاءکم من اللہ نور، اب آ گیا ہے میری طرف سے تمہارے پاس وہ نور جو منور کرے گا تمہارے ظاہر اور باطن کو. یہ جو میرا نور ہے یہ منور کرتا ہے زمین و آسمان کو، اور وہ جو میرا حبیب ہے وہ نور ہے. کیسا نور ہے؟ وہ بھی منور کرتا ہے انسان کے ظاہر اور باطن کو اور قلب و نگاہ کو. انسان کے قلب و نگاہ کو، اس کے ظاہر و باطن کو نبی کا نور منور کرتا ہے. اب توجہ دیجئے، اللہ نے منور کیا نبی کو، نبی منور کر رہا ہے تمہیں. اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور. اور پھر کتاب جو آئی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کے لیے ارشاد فرمایا کہ فیہ ھدی و نور. اس قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اس کے اندر ہدایت بھی ہے. اب ہدایت الگ شے ہے اور نور الگ شے ہے. معلوم دیکھیے ہدایت کیا ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ آپ کے دل میں، ہدایت یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ مثبت خیال جو پیدا ہوا اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدت کے لیے، اللہ کی الوہیت کے لیے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں. یعنی وہ پاکیزہ خیال جو اللہ کی طرف سے ہی اترا، آپ کے دماغ سے ہوتا ہوا آپ کے دل میں اترا، وہاں اس نے ضیاء پائی، وہاں اس نے نور پایا، وہاں اس نے روشنی پائی. وہ پاکیزہ خیال ہدایت کی رسی ہے، ہدایت کی وہ لائن ہے، یا ہدایت کی وہ میسج، وہ پیغام جو اللہ کا تمہاری طرف آیا اس کو ہدایت کہا گیا. وہ اللہ کا پیغام جو تمہاری طرف آیا اس کو ہدایت کہا گیا. اس کو کہا گیا ہدایت. فیہ ھدی، اس میں اللہ کا تمہارے نام پیغام بھی ہے. وہ نور، اور وہ پیغام ایسا ہے جو تمہاری ہر شے کو منور کر دے. وہ ہر شے کو منور کر دے گا. قد جاءکم من اللہ نور فیہ ھدی و نور. اس کتاب کے اندر بھی ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. ہدایت کیا؟ کہ یہ تمہارے خیالات کو بھی پاکیزہ کرے گی کتاب، اور یہ نبی تمہارے دلوں کو تزکیہ کرے گا. اللہ غنی. نبی تزکیہ کرے گا تمہارے قلوب کا، کتاب
پاکیزہ کرے گی تمہارے دماغوں کو. اللہ توجہ دیجیے, کتاب دماغوں کی پاکیزگی دے گی. یعلمکم, میرا رسول آیا, یہ معلم ہے تمہارا. معلم, علم سے دماغ روشن ہوتے ہیں. نبی کا ایک وصف معلم ہونا بھی ہے, نبی کا ایک وصف تزکیہ کرنا بھی ہے, اور اس کا ایک عمل تزکیہ ہے جو پاکیزگی بخشتا ہے. یعنی کیا کہ پرانی ساری قدورتیں, پرانی ساری گندگیاں, پرانی ساری نحوستیں, پرانی ساری یبوستیں بیک جنبش یہ پیغمبر صاف کر دے گا, اور پہلے یہ اپنے نور سے تمہارے دل کو چمکائے گا, پھر خدائی نور سے تمہارے دماغ روشن کرے گا. پھر خدائی نور سے تمہارے دماغ روشن کرے گا. اب یہ سوات اسی حد تک پہنچی کہ آتاکم, جو رسول تمہیں دے, جو رسول تمہیں دے. اب اس کے پاس کچھ ہوگا تب وہ دے گا نا. اگر پاس ہی کسی کے کچھ نہ ہو, کوئی کیا دے سکتا ہے جی. اور بات یہ کر رہے تھے کہ ظفر گیلانی کے وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں, وہ رحمت ہیں. تو رحمت یہی جانتے ہیں کہ رحمت راحم کے معنی میں, رحمت کس معنی میں ہے؟ راحم, یعنی رحم کرنے والا. یعنی حضور رحمت ہیں بامانے راحم, رحم کرنے والے, رحم کرنے والے. تو رحم کرنے والا جو بھی ہوگا اس کے اندر چار چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے, تب وہ رحم کر سکتا ہے. اگر چار چیزیں کوئی اس کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا جی, وہ رحم نہیں کر سکتا. رحم کیا ہے دیکھیے, رحم کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے, اور اگر راحم کے اندر وہ چار چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ رحم نہیں کر سکتا. جب رحمت ہوا فعل مصطفیٰ اور راحم ہوئے حضور جس سے وہ فعل صادر ہو رہا, جس سے وہ فعل صادر ہو رہا ہے, تو راحم کے لیے سب سے پہلے زندہ ہونا ضروری ہے. کوئی مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا. کوئی مردہ کسی پہ رحم, وہ خود طالب رحم ہے, وہ خود رحم کا طالب ہے. مردہ خود رحم کا طالب ہے, وہ کسی پہ کچھ بھی رحم نہیں کر سکتا. تو جب اللہ نے کہا یہ میرا حبیب راحم ہے, جب یہ کہا میرا حبیب راحم ہے, یہ رحمت کرنے والا ہے, تو رحمت کرنے والا ہے. نبی کی نبوت بھی دائمی ہے, نبی کی رسالت بھی دائمی ہے, اس کی حیات بھی دائمی ہے, اس کی حیات بھی دائمی ہے. اب نبوت ختم ہوئی, مصطفیٰ پہ کوئی نبی ان کے بعد نہیں ہوگا. رسالت ختم ہوئی, محمد مصطفیٰ پہ کوئی رسول ان کے بعد نہیں ہوگا. توجہ دیجئے میری بات, نبوت بھی وصف محمدی ہے جی, رسالت بھی وصف محمدی ہے, ولایت بھی وصف محمدی ہے. توجہ دیجئے, وصف محمد مصطفیٰ کا وصف ہے ولایت بھی, وصف ہے نبوت بھی, وصف ہے رسالت بھی. توجہ دیجئے, وصف مصطفیٰ ہے حیات بھی, حضور ہی کا وصف ہے حیات بھی. اب دیکھیے, میرا یہ بدن, میرا یہ جسم, اس جسم کی حرکت میرے دل سے ہے, جسم کی حرکت میرے دل سے ہے, میرے دل کی دھڑکن اس کا تعلق میری روح سے ہے, اور میری روح کی بھی, یعنی اس جسم کی حیات, اس کی حرکت, اس کی حرکت دل کے ساتھ وابستہ ہے, دل کی حرکت روح کے ساتھ وابستہ ہے. یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی ایک کو متحرک رکھے ہوئے ہے, یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کو متحرک رکھے ہوئے ہے. جسم کو دل نے متحرک رکھا ہوا ہے, دل کو روح نے متحرک رکھا ہوا ہے, روح کو بھی تو کسی نے متحرک رکھا ہوا ہے, آخر روح کو بھی تو کسی نے متحرک رکھا ہوا ہے. لوگوں, جب یہ جسم دل سے دھڑک رہا ہے,
دل کی دھڑکن روح سے جاری ہے، روح کی حیات بھی روح الارواح، آخر اس کی بھی تو کوئی روح ہے۔ ساری انسانی کائنات کی روحیں جمع کر دی جائیں، ان سب کی روحوں کی روح محمد مصطفیٰ کی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یعنی محمد مصطفیٰ روح الارواح ہے، حضور علیہ السلام روح الارواح ہیں۔ اب ذرا توجہ دیجئے میری بات کی طرف کہ روح جو حضور علیہ السلام روحوں کی روح ہے، نہ صرف ہر شے کے اندر روح ہے۔ مثلا آپ سمجھتے ہوں گے کہ پتھر کے اندر روح نہیں، اس کے اندر بھی روح ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ درخت کے اندر روح نہیں، اس کے اندر بھی روح ہے۔ پتھر کے اندر جو روح ہے اس کو روح جمادی کہتے ہیں، وہ انسان میں بھی پہلے پہل رہی ہے، مثلا انسان جب اس کائنات میں پہلے ایک جوہری حیثیت میں آیا، اب آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مٹی سے بنے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ سب کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ آدم کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے۔ لیکن آدم مٹی سے بنا، آپ کوئی ایسے آدم کیوں نہیں بنا سکتے اپنی طرح کے؟ مٹی سے بنایا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مٹی جس سے آدم بنا ہے، جس سے آدم کو بنایا، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف۔ جب جوہر انسانیت تیار کیا گیا، جوہر آدم تیار کیا گیا، آدم کا جوہر تیار ہوا، اس کے اندر اس مٹی کو لیا گیا۔ اب سمجھتے ہیں آپ کہ اس مٹی سے آدمی بنایا گیا، اس مٹی سے آدم کو بنایا گیا۔ یہی مٹی ہے، اس مٹی کے جوہر سے آدم کو بنایا گیا۔ آپ نے آدم کو اس مٹی سے بنتا تو نہیں دیکھا کہ آپ اس پروسیس کو سمجھ سکیں، مگر آپ نے ایک چھوٹا سا گندم کا بیج اس زمین میں ڈالا، اسی مٹی سے وہ ایک کومپل بنتے تو آپ نے دیکھا، اسی میں سے ایک درخت تو آپ نے بنتے دیکھا، اس کے ساتھ آپ نے ایک سیب کے ساتھ پھل لگتے دیکھا۔ مٹی وہی ہے، آپ کے سامنے اس کا ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر گیا، زمین ہی کے پروسیس نے اسے اتنی سی ایک جگہ پہ آپ نے ایک آم لگایا، ایک کیلا لگایا، ایک سیب لگایا، ایک انار لگایا، ایک امرود لگایا، وہیں سے مٹی کی اتنی سی جگہ کہیں کیلے میں بدل رہی ہے، کہیں سیب میں بدل رہی ہے، کہیں پھل میں بدل رہی ہے، کہیں پھول میں بدل رہی ہے، کہیں گلاب میں بدل رہی ہے، کہیں نسترن میں بدل رہی ہے، کہیں نرگس میں بدل رہی ہے، کہیں چمبیلی میں بدل رہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ کے ارے فرشتہ تو ایک جوہر آدم کے اندر علم کا دیکھ کے سجدہ ریز ہو گیا۔ حیف ہے انسان تجھ پہ کہ تو ہزاروں چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھ رہا ہے، مگر خدا کے حضور سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے سامنے روز نہیں ہوتا، آپ دیکھ نہیں رہے؟ مٹی سے وہی سنترا اگتا ہے، اس کا ذائقہ الگ، سیب ہوتا ہے اس کا ذائقہ الگ، یہ تیری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھ رہا ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ایک بیج سے اسی مٹی سے سیب الگ نکل گیا، کیلا الگ نکل گیا، انار الگ نکل گیا، گلاب الگ نکل گیا، چمبیلی الگ نکل گیا، اسی مٹی سے تو کیسے کیسے معجزے نہیں دیکھ رہا؟ اسی مٹی سے تو کیسی چیزیں بنتے نہیں دیکھ رہا؟ جس طرح تو ان کو بنتے دیکھ رہا ہے، اسی طرح پہلے ایک وقت میں تیرا بننا بھی یوں ہی ہوا تھا۔ تیرا بننا بھی، تو بھی ایک سنگل چیز تھا، ایک جوہر تھا۔ اب اس وقت اللہ نے آدم کے اندر اس جوہر کو بنایا، اس کے اندر جو مٹی ہے، اس مٹی کے اندر بھی روح ہے، یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اندر بھی ایک روح ہے، ہر چیز
الجنسو یمیلو الی الجنس، تو کبھی پہاڑوں پہ جاتا ہے، کیا تیرا دل وہاں پہ لگ نہیں جاتا؟ ان میں جنگل دیکھتا ہے، ان میں چشمے دیکھتا ہے، ان میں درخت دیکھتا ہے، کیا درختوں کو تو پسند نہیں کر رہا؟ کیا پہاڑوں کو تو پسند نہیں کرتا؟ کیا خوبصورت جگہوں پہ جا کے درخت تجھے پیارے نہیں؟ پودے تجھے پیارے نہیں؟ پہاڑ تجھے پیارے نہیں؟ یہ سب چیزیں تجھے پیاری ہیں، کیوں پیاری ہیں؟ یہ پتھر تجھے اچھے کیوں لگے ہیں کہ کبھی تو انہی پتھروں میں رہا تھا، کبھی تو انہی پتھروں میں رہا تھا۔ وہ روح جس کو روح جمادی کہتے ہیں، تیرے اندر بھی پروردگار نے ہڈیاں تیری انہی پہاڑوں کی بنسبت پیدا کی ہوئی ہے، تیرے اندر بھی رب نے یہ گوشت جو چڑھایا ہے یہ یہ مٹی کی نسبت سے ہے، یہ ہڈیاں تیری پہاڑ ہیں، یہ گوشت تیرا مٹی ہے، یہ اگنے والے بال تیرے گھاس پھونس ہے، اور یہ اندر بہتی رگیں تیری دریا اور ندیاں اور نالے ہیں، اور یہ دل تیرا سمندر ہے، یہ دل تیرا سمندر ہے۔ اس سمندر کے ذریعے ان ساری رگوں سے ان رگیں تیری، یہ سب کی سب چیزیں تیری اسی طرح کی ہیں۔ اب پودے کو اگر آپ اس کی جڑوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، پودا زمین سے رزق لیتا ہے، اس لیے اس کی جڑیں زمین کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اس کی جڑیں کدھر رکھی گئی ہیں جی؟ زمین کے اندر، کہ وہ زمین سے اپنا رزق لے رہا ہے۔ اور اگر انسان تیرا یہ اتنا بڑا انٹینا، تیرا یہ اتنا بڑا دماغ نیچے کو نہیں رکھا گیا، یہ اوپر کو رکھا گیا ہے، اس لیے کہ تو اوپر سے رزق لے رہا ہے، زمین نیچے سے لے رہی ہے، تو اوپر سے سگنل لے رہا ہے۔ جس طرح تیرا ڈش انٹینا ٹھیک سمت پہ اگر کام کر رہا ہو، اندر تیرا ٹی وی سیٹ جو رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو، تو انہی جگہوں سے وہ فریکوینسی لے کر، وہاں سے وہ لے کر تصاویر اندر تیرے سیٹ کے اندر اتارے گا۔ اس فضا میں تجھے کچھ بھی ابھی نظر نہیں آتا، مگر تیرے پاس اگر ریڈیو ہے، آن کر اسی فضا میں لاکھوں ہزاروں ریڈیائی لہریں موجود ہیں جو تجھے بات بھی پہنچا رہی ہیں، آواز بھی پہنچا رہی ہیں۔ ریڈیو پہ تو حیرت نہیں کرتا کہ اتنا سا ریڈیو ساری دنیا کی باتیں تجھے سنا رہا ہے، کوئی تار لگائی ہوئی ہے ساتھ؟ نہیں لگی ہوئی کوئی تار اس کے ساتھ۔ یہ ریڈیو دنیا کی جیسے پہلے دن کی ایجاد تھی، آج تک لیٹسٹ ایجاد ہے، اسے لیٹسٹ ایجاد ابھی تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ توجہ دیجئے، یہ پہلے دن سے لے کر آج تک اسی طرح جدید کی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ تو لے جا، چونکہ تیرے پاس سیٹ ہے تو جہاں چاہے فریکوینسی ملا لے، جہاں چاہے تو فریکوینسی ملا لے، میڈیم لگا لے، شارٹ لگا لے، تو ایف ایم لگا لے۔ اسی طرح نبی کی فریکوینسی اللہ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ولی کی فریکوینسی اللہ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ابو بکر کی نبی سے ملی ہوئی ہے، علی کی نبی سے فریکوینسی ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح عثمان اور حیدر کی اور حضرت عمر فاروق کی نبی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور نبی کی فریکوینسی اللہ سے ملی ہے، اللہ کی فریکوینسی نبیوں سے ملی ہوئی ہے، نبیوں کی فریکوینسی صحاب سے ملی ہوئی ہے، اصحاب کی فریکوینسی جس کا جتنا پاور ہاؤس مضبوط ہوگا، جس کا جتنا ریڈیو سسٹم اچھا ہوگا، جس کا جتنا والیوم درست ہوگا، سب سے بڑا پاور ہاؤس مدینے میں ہے، پھر دوسرا بڑا پاور ہاؤس بغداد میں ہے، تیسرا بڑا پاور ہاؤس نجف میں ہے، چوتھا بڑا پاور ہاؤس نظام الدین اولیاء کے پاس ہے، اور چھٹا بڑا پاور ہاؤس گنج بخش علی حجویری کے پاس ہے۔ توجہ دیجیے، ان کے درمیان تو فریکوینسی تلاش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیرے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن سے تو یہ ریڈیو تو لگا سکتا ہے، سن سکتا ہے، مگر اس کے پیچھے کا علم نہیں جانتا۔ ذرا توجہ دیجیے میری بات کی طرف۔ اللہ حیات زندگی ایک ایسی لہر ہے،
زندگی ایک ایسی لہر ہے کہ تو پہلے پتھر تھا تو بھی زندہ تھا. اس وقت تیرے اندر جمادی روح تھی. پھر آپ کو معلوم ہے یہ اللہ نے پہلے یہ جو ایک پوری کائنات ہے یہ ہماری، یہ ایک لوہے کا، جس طرح لوہار کی بھٹی میں گولا ایک لوہے کا تھا پورا، یہ اس طرح کی ایک آگ تھی. پھر اللہ نے اس کو دھماکہ کیا. چونکہ آپ سارے میرے سادہ لوگ بندے ہیں، میں اس لیے اسی سادہ لوگ بھی بات کرتا ہوں تاکہ ذہن میں پہنچے. اللہ نے ایک دھماکہ کیا اور ایک بڑے گولے کا، وہ ٹوٹا، ایک سے چاند بن گیا، ایک سے سورج بن گیا، ایک سے ستارے بن گئے، ایک سے یہ زمین بن گئی جس پہ تو آباد کر دیا گیا. اور اس زمین کے اوپر لاکھوں برس یہ لوہے کا ایک گولا تھا. لاکھوں برس اللہ نے اس کے اوپر بارش برسائی. پھر بارش سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پتھر پیدا کیے. پتھر پگھلتے رہے، مٹی بنتی رہی، تیرا پروسیس بھی چلتا رہا. توجہ دیجئے انسان کا کہ روح جمادی، ایک روح انسان کے اندر بھی 4 روحیں ہیں. ایک جمادی روح ہے، ایک نباتی روح ہے، ایک حیوانی روح ہے، ایک انسانی روح ہے. ایک حیوانی روح ہے، ایک انسانی روح ہے. میری بات سنیے، اب غور سے سنیے. جمادی روح کس کو کہتے ہیں؟ وہ روح جو پہاڑ کے اندر بھی موجود ہے. وہ روح ہے جو پہاڑ کے اندر بھی، ہم بھی پہاڑ سے ہو کر ہمارا جوہر بھی آیا. ہم کبھی پہاڑ تھے، پھر پہاڑوں سے ہم درخت بدلے. جس طرح آپ نے دیکھا درخت موٹا بھی ہوتا ہے اور اونچا بھی ہوتا ہے، اسی طرح تو چوڑا بھی ہوتا ہے اور لمبا بھی ہوتا ہے. یہ جو روح تجھے چوڑا اور لمبا کر رہی ہے اس کو نباتی روح کہتے ہیں. ایک وقت جا کے جب تیرا قد ختم ہو گیا بڑھنا، یہ نباتی روح تجھ سے نکل گئی. جی یہ نباتی روح تجھ سے ماں کے پیٹ میں جب تیرے 9 مہینے پورے ہو گئے، تیری وہ جمادی روح نکل گئی، وہ ختم ہو گئی، تو میدان میں آ گیا. پھر تیرا قد بڑھنے لگا. یہ نباتی روح جو درختوں میں اور تیرے اندر بھی ہے، قد رک گیا تیرا، وہ روح تیرے اندر سے نکل گئی. پھر اگر اللہ کے نبی کا جو پیغام تیرے نام آیا، یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو مسجد میں تجھے بتایا جا رہا ہے، یہ جو خانقاہ میں تجھے بتایا جا رہا ہے، یہ جو داتا گنج بخش علی حجویری نے تجھے بتایا، یہ جو میر علی گولڑوی نے تجھے بتایا، یہ جو نظام الدین اولیاء نے تجھے بتایا، یہ جو ہند الولی نے تجھے بتایا، یہ جو معین الدین چشتی اجمیری نے تجھے بتایا، یہ پیغام اگر تو نے سنا اور سن کے اس پہ پلٹا، اپنی زندگی کو بدلا، تو جس طرح تو پتھر سے درخت بن گیا، درخت سے تو حیوان بن گیا. حیوان کی غذا کیا ہے؟ پودے. درخت کیا کھاتے ہیں؟ زمین کی مٹی. زمین کی مٹی سے غذا درخت لیتا ہے. حیوان درخت سے غذا لیتا ہے اور تو حیوان سے غذا لیتا ہے. توجہ دیجئے، توجہ دیجئے. وہ حیوان سے غذا لیتا ہے. اب میری بات سن، غور سے سن کہ جس طرح پہلے پچھلے پروسیس تھے کہ تو ایک پروسیس سے دوسرے میں آ گیا، رحم مادر میں آ گیا، صلب پدر سے رحم مادر میں آ گیا، رحم مادر سے پیدا ہوا. 40 دن کا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر روح کو پھونک دیا. روح کو پھونک دیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح پھونک دی گئی. اب وہ روح پیدا ہونے کے بعد تجھے بڑا بھی ہوتا گیا. اب قد تیرا بڑا ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا، وہ روح تیری نکل گئی، پچھلی روح تیری نکل گئی. اب حیوانی روح تیرے اندر ہے. انسان سامنے بیٹھے ہوئے میرے سمیت جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے ہم حیوان ہیں. جب تک رسول کی نہیں مانیں گے ہم حیوان ہیں، ہم بھیڑ ہیں، ہم بکریاں ہیں، ہم انسان نہیں بن سکتے. چونکہ اللہ حیوانات کی جین تخلیق کا الگ ذکر کرتا ہے اور انسان کی تخلیق کا الگ ذکر کرتا ہے. توجہ دیجیے، تخلیق انسانیت کا ذکر الگ ہوا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہاں تو انسان بنتا ہے کب؟ جب خالق تجھے
تخلیق کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے۔ توجہ دیجئے، اب اگر وہ پہلی روح تیرے اندر سے نکلی، دوسری روح نکلی، تیسری حیوانی روح تیرے اندر آئی، جس سے تیرے اندر 4 خصلتیں پیدا ہوئی۔ الناس ثلاثۃ اقسام، رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ خاندان کی بات نہیں یہاں ہوئی، نسل کی نہیں ہوئی، نسب کی نہیں ہوئی، حسب کی نہیں ہوئی، عہدے کی نہیں ہوئی، منصب کی نہیں ہوئی، کسی شے کی نہیں ہوئی، بات ہوئی انسان 3 قسموں پہ ہے۔ القسم الاول یشبہون البہائم، القسم الثانی یشبہون الملائکہ، والقسم الثالث یشبہون الانبیاء۔ سبحان اللہ۔ پہلی قسم انسانوں کی وہ جو حیوانوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے، حیوان کے اندر جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی۔ حیوانوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جان، روح۔ چونکہ قرآن میں کسی جگہ نہیں کہا گیا، جب آدم کو پیدا کیا تو کہا گیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میں نے روح پھونکی ہے، بکری میں نہیں۔ اس میں میں نے روح پھونکی ہے، گدھے میں نہیں۔ اس میں میں نے روح پھونکی ہے، بیل میں نہیں۔ آؤ اب میری بات سنو، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ میرا رب میری بات آپ تک پہنچائے اور میری نجات بنائے اور آپ کو سننے کے ساتھ اس پہ غور کرنے کی توفیق دے دے۔ انسان کو فرمایا انسان 3 قسموں کا ہے۔ پہلی قسم وہ جو حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے، حیوان سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے پیغام کو سنیں گے نہیں اور نبی کی بات کو مانیں گے نہیں، سننے کے بعد سمجھانا ضروری ہے، سمجھنے کے بعد عمل میں لانا ضروری ہے۔ جب یہ ان 3 پروسیس سے ہم نہیں گزرے، ہمارا نام کوئی عبد الرحمن رکھ دے، یا ہمارا نام کوئی عبداللہ رکھ دے، یا ہمارا نام کوئی گلاب سنگھ رکھ دے، یا ہمارا نام کوئی چرن سنگھ رکھ دے، یا ہمارا نام کوئی غلام رسول رکھ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کوئی بھی نام ہو آپ کا، آپ گوشت کے ایک لوتھڑے ہیں، کسی نام سے آپ کی تعارف ضروری تھا، ورنہ سب کہتے فلانا آدمی۔ بھی کون فلانا آدمی؟ جب تیرا نام تیرے تعارف کے لیے ضروری تھا، ایسے ہی تیرا نسب بھی تیرے تعارف کے لیے ضروری ہوا، اور ایسا ہی تیرا حسب بھی تیرے تعارف کے لیے ضروری ہوا۔ نام تعارف کے لیے عام کے لیے ضروری ہے، نسب تعارف کے لیے خواص کے لیے ضروری ہے، حسب تعارف کے لیے اخص الخواص کے لیے ضروری ہے۔ توجہ دیجئے، حسبی اور نسبی یہ اخص الخواص کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ نے سمجھا انسانوں کی پہلی قسم وہ ہے جو حیوانوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ حیوانوں سے، حیوان کے حضور نے فرمایا وہ نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ نبی جس کا یہ میلاد منایا جا رہا ہے، وہ نبی جس کی تم نعتیں پڑھتے ہو، وہ نبی جس کا ذکر تم کرتے ہو، وہ نبی جس کے صدقے میں تمہاری پہچان ہوئی، وہ نبی جس کے صدقے میں تمہارے اللہ کا قرب اور معرفت نصیب ہوئی، اس نبی نے فرمایا انسان اگر دیکھنا ہو تم نے تو ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کر دیتے ہیں، کیٹیگرائز کر دیتے ہیں، اس کی مختلف کیٹیگریز بنا دیتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے پہلی قسم کا انسان وہ ہے جو حیوان سے مشابہت رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جو حیوان سے فرمایا فہمت اس کا کام کیا ہے؟ الاکل والشرب والنوم والمباشرہ، کھانا پینا سونا اور نسل کشی، اولاد پیدا کرنا۔ ذرا توجہ دیجیے، یہ 3 کام ہیں اس انسان کے جو ہے کس کے ساتھ مشابہت رکھتا؟ حیوانوں کے ساتھ۔ اب کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا کہ تیرا نام عبداللہ ہو گیا چونکہ تو ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوا کہ اس میں مسلمان رہتے تھے تو وہاں عبداللہ نام کو پسند کیا گیا۔ اگر تو دلی میں پیدا ہوتا تو شرما جی نام رکھ دیا جاتا، ودیال شرما رکھ دیا جاتا۔ اگر تو جو ہے رشیا میں پیدا ہوتا تو تیرا نام جورابک رکھ دیا جاتا۔ اگر تو امریکہ میں پیدا ہوتا تیرا نام الیگزینڈر رکھ دیا جاتا۔ یہی بات صرف وہی ہے کہ اگر تو نبی کی بات مانے گا
تو اللہ کی بات مانے گا. توجہ دیجیے. پیدا تو کدھر بھی ہو جائے اس کا کوئی مقصد نہیں. خاندان تیرا کوئی بھی ہو اس سے کوئی مقصد نہیں. کنبہ تیرا کوئی بھی ہو اس سے کوئی مقصد نہیں. قبیلہ تیرا کوئی بھی ہو اس سے کوئی مقصد نہیں. کوئی سروکار نہیں. بات یہ ہے کہ تو نبی سے ملتا کتنا ہے, نبی کی اطاعت میں کتنا قریب ہے, نبی کی اتباع میں کتنا قریب ہے. نبی کی اطاعت اور اتباع میں قریب ہوا بلند درجہ ہو جائے گا. نبی سے نسب میں قریب ہوا بلند تر درجہ ہو جائے گا. حسب میں قریب ہو گیا بلند ترین ہو گیا. توجہ دیجیے, بلند ترین ہو گیا. توجہ میری بات کی طرف دیکھیے. فرمایا حیوان ہے وہ انسان نما حیوان ہے جو کیا کرتا ہے, صرف کھاتا ہے, پیتا ہے اور پھر سوتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے. فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, نام کوئی بھی رکھ دو. تو اس انسان کو اسلام نے اور رسول اللہ نے کیا فرمایا, یہ انسان نما حیوان ہے, یہ انسان نما حیوان ہے. توجہ دیجئے, ہمیں رسول کی بات ماننی پڑے گی. رسول کی بات ماننے سے جہاں ہم حیوانیت سے انسانیت کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور انسانیت سے ملکیت کے قریب چلے جاتے ہیں, ملکیت سے پھر ہم انسانیت کے درجے میں آتے ہیں, انسانیت سے پھر ہم محسنیت کے درجے میں آتے ہیں, محسنیت سے پھر ہم مقربیت کے درجے میں جاتے ہیں. توجہ دیجیے میری بات کی طرف. اب پہلی قسم انسانوں کی وہ جو حیوانوں سے مشابہت رکھتے ہیں, یعنی ہیں انسان مگر ہیں کیا, ان کے اندر جان ہے روح نہیں. ان کے اندر جان ہے روح, لیکن سوسائٹی میں ان کے ساتھ کیا وہی جائے گا جو انسانوں سے کیا جائے گا. اگر انسانی سوسائٹی میں ایسا عبداللہ مر جائے جو باطن میں حیوان ہو, جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا, جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا, ختم اس کا بھی دیا جائے گا, دفنایا اسے بھی جائے گا. یعنی ایسا حیوان نما عبداللہ جس نے کبھی زندگی میں اللہ کی بات نہ سنی, نہ کسی سنانے والے کے پاس گیا, نہ نبی کی بات مانی, نہ کسی نبی کے غلام کے پاس گیا, نہ اپنے حیوانیت کو انسانیت میں بدلا. تو حیوانیت سے آدمیت میں بدلتا ہے, آدمیت سے انسانیت میں بدلتا ہے, انسانیت سے ملکیت میں بدلتا ہے, ملکیت سے محسنیت میں بدلتا ہے, محسنیت سے مقربیت میں بدلتا ہے. یہ بڑے درجے ہیں. سارے انسان دو ٹانگوں پہ چلنے والے ایک جیسے نہیں, ایک جیسے نہیں. سب کو نہ سمجھ ایک جیسا ہے, آدم ہی کی اولاد ہیں مگر کچھ چھان برا ہے, کچھ وہ ہے جس کو تو لے رہا ہے اوپر اور کچھ وہ آگے. فرمایا پہلی قسم سے نکلنے کے لیے نبیوں کی بات ماننا ضروری ہے. اس کے لیے تمہیں 5 جو اسلامی بنیادیں ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ. کلمہ ضروری ہے تیرا ظلمات سے انوار میں نکلنے کے لیے. ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو, کہ جس اندھیرے میں تیری عقل پڑی ہوئی ہے اس اندھیرے سے نور میں داخل ہونے کے لیے تجھے کلمہ طیب پڑھنا ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ تم نے پڑھا, پھر اس کلمے کے ساتھ نماز تیرے اوپر فرض ہوئی. نماز کیا ہے؟ ایک اس کی وہ صورت ہے جو شریعت میں بتائی, ایک اس کا معنی ہے وہ, ایک اس کی روح ہے وہ کہ غایت التذلل و نہایت التعظیم. نماز کہتے ہیں اتنی بڑی ذات, جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنی ہی تو انکساری کرے, اسی کو عبادت کہتے ہیں. جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنا ہی تو جھکے, اتنی ہی تو تواضع کرے, تبھی تم اس کو مان سکے گے. ورنہ معلوم کیا ہوا, تواضع عبادت کے اندر آ گئی, جھکنا عبادت کے اندر آ گیا. اب جھکنا تیرا ماتھا ہے یا تیرا دل ہے؟
اگر صرف تیرا ماتھا جھکے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور ساتھ دل بھی جھکے تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ ساتھ دل بھی جھکے تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ اگر ساتھا صرف جھکے، اس پہ محراب پڑے تو اس کو شریعت کہتے ہیں، اور ساتھ دل بھی جھکے اور وہ روشن ہو جائے تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریقت کہتے ہیں۔ اس کو طریقت کہتے ہیں۔ شریعت اور طریقت ہے یہ۔ رسول نے دونوں چیزیں سکھائی، شریعت بھی سکھائی، طریقت بھی سکھائی۔ شریعت کو کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور طریقت کا کہا وَالْحِکْمَةِ، وَالْحِکْمَةِ، کہ یہ رسول کتاب بھی سکھاتا ہے اور کتاب والے سے ملاتا بھی ہے۔ کتاب کا سیکھنا شریعت ہے، کتاب والے سے ملنا طریقت ہے۔ کتاب والے سے ملنا طریقت ہے۔ سمجھ لو میری بات، طریقت ہے۔ اب کتاب سنیے، انسان کی یہ جو پہلی قسم ہے، اس میں ہم سب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم میں ہر کوئی غور کرے، چونکہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہمارے شب و روز ایک اگر رہ رہے ہیں نا تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ آخر جواب دہ ہونا ہے ہم نے اس ذات کے سامنے۔ آخر ہم نے پہنچنا ہے وہاں جہاں پہ نہ بھائی تیرے ساتھ، نہ باپ تیرے ساتھ، نہ ماں تیرے ساتھ، نہ کنبہ تیرے ساتھ، نہ قبیلہ تیرے ساتھ، کوئی بھی تیرے ساتھ وہاں نہیں ہوگا جہاں یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہوگا۔ اب اس لیے آخری بات کر کے میں پھر اجازت بھی چاہوں گا کہ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے، فرمایا یشبہون الملائکہ، وہ فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ فرشتوں سے مشابہت۔ وہ انسان جو فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یہ جو پہلی دو تین چیزیں ہیں یہ تو اس زمین پہ رہتے ہوئے ضروری قرار پائی۔ کھانا وہ بھی کھائیں گے، پانی وہ بھی پیئیں گے، نسل نبیوں کی بھی چلے گی، اولاد رسولوں کو بھی ہوگی، بچے ولیوں کے بھی ہوں گے۔ توجہ دیجئے، یہ بھی ضروری ہوگا، مگر اس کے ساتھ زمین پہ رابطہ وہ رکھیں گے، اور ادھر ان کا یہیں بیٹھے ہوئے آسمان پہ ملائکہ کے ساتھ بھی تعلق ہوگا۔ ادھر دے رہے ہوں گے، ادھر سے لے رہے ہوں گے، ادھر سے لے رہے ہوں گے۔ توجہ دیجئے، میری آخری بات یہاں پہ فرما والقسم الثانی یشبہون الملائکہ فہمتہ التسبیح والتہلیل، الصلاۃ والذکر والتسبیح والتہلیل، کہ وہ جو فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں وہ ہیں جن کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہتی ہے۔ اور یہ میرے چچا جی ہیں، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں ان کی زبان تر ہی دیکھتا ہوں ذکر سے، اور ان کی تہجد بھی کبھی اللہ کے قضا نہ ہوئی، اور نہ میرے جو دوسرے چچا تھے سید قمرالزمان گیلانی، پروردگار نے ان کو بھی کمال چوٹی کا انسان بنایا ہوا تھا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو انسان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے اس کی زبان ہر دم یا اللہ کا ذکر کر رہی ہوگی یا نبی پہ درود پڑھ رہی ہوگی۔ تو آسانی سے اسے فرشتہ کہہ سکتا ہے، مگر اتنے آپ پائے کا فرشتہ نہیں، ذرا نیچے درجے کا۔ توجہ دیجئے، وہاں کیا؟ توجہ دیجئے۔ اب آگے فرمایا کہ وہ انسان، یہ وہ دوسرا انسان ہے کہ یا نیکی کر رہے ہو، یا نماز پڑھ رہے ہو، یا درود پڑھ رہے ہو، یا ذکر کر رہے ہو، یا خیرات کر رہے ہو، یا اچھائی کر رہے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے شیطان دیکھنا ہے تو کسی ایسے انسان کو دیکھ لو جس کے اندر شدید ترین غصہ ہو، جس کے اندر شدید ترین تکبر ہو، جس کے اندر شدید ترین غرور ہو، جس کے اندر شدید ترین خود پسندی ہو۔ یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں عقل سے، اور یہ پیدا ہوتی ہیں شاہ صاحب علم سے۔ یہ پیدا ہوتی ہیں کس سے؟ علم سے۔ علم خود پسند بھی بناتا ہے، علم خود پسند بھی بناتا ہے،
علم متکبر بھی بناتا ہے، علم مغرور بھی بناتا ہے. توجہ دیجئے، یہ ساری چیزیں رکھتی ہیں تعلق تیرے عقل سے، اور عاجزی، محبت، انکساری، ایثار، قربانی، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تیرے دل میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس لیے عالم کا دماغ روشن ہوتا ہے، صوفی کا دل روشن ہوتا ہے. عالم کا دماغ روشن ہوتا ہے، صوفی کا دل روشن ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان خاموش رکھو، صوفی کے پاس بیٹھو تو دل پہ نگاہ رکھو. توجہ دیجئے، یہ دل پہ نگاہ رکھو کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. توجہ دیجئے، اس کی نگاہ ہمیشہ دل پہ رہتی ہے. اب آخری بات یہ ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ دوسری قسم کا انسان وہ ہے جس کا دماغ علم سے روشن اور دل تقوی سے روشن، اور تقوی وہ جس کی تعریف سید ظفر گیلانی نے کی کہ وہ اس حوالے سے کہ تقوی کیا ہے، جہاں تیرا خدا تجھے دیکھنا چاہے وہاں سے تو ہٹے نہ، اور جہاں نہ دیکھنا چاہے وہاں تو پایا ہی نہ جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے ہدن للمتقین، ڈنگر قسم کے انسانوں کے لیے میں آیا ہی نہیں، میرا تو سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے متقی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اہل تقوی کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے سٹارٹ. جی بالتقوی. تو بات یہ ہوئی. اب یہاں پہ ہم آخری جملے کی طرف لوٹ رہے ہیں تاکہ ہم دیں کہ رسول نے کیا دیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو، جو رسول دے وہ لو، اور جو جس سے روک دے ہٹ جاؤ. پوچھنے کی مثال نہیں ہے کہ یہ کیوں روکا اور یہ کیوں نہ کیا جائے اور یہ کیوں کیا جائے، یہ پوچھنے کی تو تاب نہیں رکھتا. توجہ دیجئے، فرمایا دوسری قسم انسانوں کی آپ سمجھ گئے، وہ کہ جن کے اندر ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، دماغ علم سے روشن ہے، دل تقوی سے روشن ہے. جن کے دماغ علم سے روشن ہو، دل تقوی سے روشن ہو، زبان سیفن من سیوف الہی ہو، وہ مجدد الف ثانی ہوتے ہیں، وہ مجدد الف ثانی ہوتے ہیں، وہ مہر علی گولڑوی ہوتے ہیں، وہ سیدنا شیخ میرا محی الدین عبد القادر الجیلانی ہوتے ہیں. توجہ دیجئے، جن کا دل بھی زندہ، جن کا دل بھی زندہ، جن کا دماغ علم سے روشن، جن کا دل تقوی سے روشن، اور جن کی روح محبت سے روشن. توجہ دیجئے، تین چیزیں، دماغ علم سے روشن ہو، دل تقوی سے روشن ہو، روح محبت سے روشن ہو. یہ تین چیزیں جس میں بھی پائی جائیں، جس میں بھی پائی جائیں، اس کو خدا کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خدا خود اس کو پکڑ لیتا ہے. توجہ دیجئے، اس کو خدا ڈھونڈنے کی، کسی گدی پہ جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے کو خود خدا پکڑ لیتا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے، خود قرآن مقدس میں اس نے فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. کچھ وضو، استنجے، نماز، روزے کے ذریعے میرے قریب آتے ہیں، اور کسی کو میں خود پکڑ لوں، وہ جانا بھی چاہے تو میں نہیں جانے دیتا، وہ جانا بھی چاہے تو میں نہیں جانے دیتا. ایک وہ ہیں جو خود جا رہے ہیں کوشش سے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو بڑی کوشش میرے قریب آنے کی کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو ایک دن مجھے پا لے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیری انتہا تیرے رب کے پاس ہوگی. دوسری قسم انسانوں کی وہ جو فرشتوں سے مشابہت رکھتی ہے، فرشتے نہیں مگر فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں. ان کی روح جب نکلے گی تو مالائے اعلیٰ کو جائے گی، ان کی روح جب نکلے گی تو اوپر کو. اور وہ پہلی قسم کا انسان، چاہے عبداللہ ہو یا وہ غلام رسول ہو یا شرما ہو یا گدی نشین ہو یا ممبر کا واعظ ہو، ہے پہلی صف میں شامل، پہلے درجے میں شامل. اس کی روح جب نکلے گی وہ سجین کو جائے گی. چونکہ حیوان جان رکھتے ہیں
روح نہیں رکھتے. جان کا ٹھکانہ نیچے ہے, روح کا اوپر ہے. روح کا اوپر ہے. کیا بات آپ ہے, سمجھ کیا لیجئے, بات ہے, کیا جان روح کا اوپر ہے. ماشاءاللہ. اب نبی محمد مصطفیٰ وہ ہمارے نبی, آپ نے تیسری حدیث فرمایا القسم الثالث یشبہون الانبیاء, تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو نبیوں سے مشابہت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جو نبیوں سے مشابہت رکھتے ہیں, نبی نہیں مگر نبیوں سے مشابہت رکھتے ہیں. نبی نہیں مگر نبیوں سے مشابہت رکھتے ہیں. فرمایا ان کے کام کیا ہیں؟ الشوق والعشق والمحبہ. ان کے کام کیا ہیں؟ شوق. شوق, شوق کیا ہے؟ اقبال ہی سے ذرا اس کی ترجمہ نہیں کروا لیجئے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرے قیام بھی حجاب, میرے سجود بھی حجاب. توجہ دیجئے. شوق ہی جب رسول سے پوچھا, محمد عربی سے پوچھا, مدینے کے تاجدار سے پوچھا شوق کیا ہے, فرمایا شوق و مرکبی, شوق میری سواری ہے جس پہ میں جب چاہوں سدرہ سے پرے نکل جاتا ہوں اور معراج کو پا لیتا ہوں. حضور نے فرمایا شوق میری سواری ہے, اسی کو براق بھی کہتے ہیں. شوق میری سواری ہے, اسی کو براق بھی کہتے ہیں. جب وہ زمینی حدوں میں رہے, کشش ثقل کے دائرے میں رہے تو براق رہتی ہے. جی براق ہوتی ہے. جب اوپر ہو جائے تو رف رف ہو جاتی ہے. جی اوپر ہو جائے, جب اس سے اگلی منزل میں پہنچے وہ کیا ہوتی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, وہ عارفوں کی بات ہے. تو فرمایا پہلے درجے پہ, دوسرے درجے پہ, تیسرے فرمایا نبیوں کے مشابہت رکھتے ہیں. وہ لوگ جو لوگ نبیوں سے مشابہت رکھتے ہیں ان کے اندر شوق ہوتا ہے. مقصد کیا؟ غفلت ان کی ختم, غصہ ان کا ختم, حسد ان کا ختم, بغض ان کا ختم, کینہ ان کا ختم, اللہ پہ تقوی ان کا مکمل, استغنا میں وہ کامل, نگاہ میں ہمیشہ رب پہ راضی, اور دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کا ترانہ. ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے. نہ روٹی کے پیچھے جاتے ہیں نہ سواری کے پیچھے, کیا بات ہے, کسی چیز کے. فرمایا وہ ہیں جو یہ تعلق رکھتے ہیں کیا؟ شوق جن کی سواری ہو, شوق جن کی, شوق. اب توجہ دیجئے, اگلی چیز بیان فرمائی العشق. عشق, عشق کا لفظ حدیث میں زیادہ تر استعمال نہیں ہوا, قرآن میں بھی یہ زیادہ استعمال, قرآن میں اس کا استعمال ہوا ہی نہیں, حدیث میں اس کا استعمال نہیں ہوا اس طرح کا. ایک حدیث بیان ہے وہ بھی حدیث کشفی ہے, اس کو بھی حدیث کون سی کہتے ہیں؟ کشفی. مثلا حدیث کشفی وہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ کسی ولی اللہ سے ملیں اور باہم مکالمہ ہو, وہ ولی بیان کرے, اس کو حدیث کشفی کہتے ہیں, اس کو حدیث کشفی کہتے ہیں. رسول اس وقت بھی ملا کرتے تھے, آج بھی ملتے ہیں. وہ اس وقت بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. وہ اس وقت بھی نظر کرتے تھے, آج بھی نظر کرتے ہیں. اس وقت بھی قریب تھے, آج بھی قریب ہیں. تو ان سے دور ہے, وہ تجھ سے دور نہیں. تو ان سے دور ہے, وہ تجھ سے دور نہیں. واللہ نہیں, واللہ نہیں, واللہ نہیں, وہ تجھ سے دور نہیں, تو ان سے دور ہے. تو ذرا اپنے دماغ کی توجہ پہلے رسول کی طرف موڑ, اور پھر درود کی توجہ ذرا دل سے جوڑ. پھر نبی دیکھ, نبی کو دیکھ, نبی تیرے ساتھ اور تو نبی کے ساتھ. توجہ دیجئے. فشوق والعشق, شوق سواری. حضور فرماتے عشق کیا ہے جی؟ عشق لئی محل کلی یکسار ہے. محل کلی, کیا بات. عشق لئی محل کلی. کلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو نہیں آپ کے ادھر پیر ودائی میں بھی جھونپڑی سی گھاس پھونس کو کلی کہتے ہیں اس کو جی. کلی. پہلے ولی کلی میں رہتے تھے, پہلے لوگ کیا رہتے تھے؟ کلیوں میں. جا عشق لئی محل کلی یکسار ہے جی.
نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، عشق لئی محل کلی یکسار ہے۔ جب ہم نے رسول سے پوچھا عشق کیا ہے، جب ہم نے گنج بخش سے پوچھا عشق کیا ہے، جب ہم نے سلطان باہو سے پوچھا عشق کیا ہے، اس نے کہا العشق نارن یخرق ما سوی المحبوب، اے میں عشق عشق نہ کر، ویسے عشق عشق نہ کر۔ وہ کیسے کہ وہ کسی کے پلے کچھ چھوڑتا بھی نہیں، ایسے عشق نہیں کر۔ ہر آج کل ہر کسی کو پوچھے جی ہم عاشق رسول ہیں، ہائے عاشق رسول، جی عاشق رسول بنتے جی، عشق رسول او عاشق رسول، عاشق بن سکھالا نہیں، ویکھا نیوں پتنگ دے، جی عاشق بن سکھالا نہیں، ویکھا نیوں پتنگ۔ آپ دیکھتے ہیں پتنگ جب سرگرمیوں میں شمع کا عاشق ہے، بار بار جلتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے، جان دے دیتا ہے مگر پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ سمجھ گئے؟ العشق نارن یخرق ما سوی المحبوب، عشق وہ آگ ہے جو ہر شے کی کشش تیرے دل سے نکال دیتی ہے اور دل کو اپنے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ توجہ دیجیے، العشق نارن یخرق ما سوی، اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں باقی عشق تیرا ستیہ ناس کر دیں گے، باقی سارے عشق تیرا، زنانیوں کا عشق تیرا ستیہ ناس کر دے گا، دولت کا عشق تیرا ستیہ ناس کر دے گا، جب باقی عشق تیری ستیہ ناس کر دیں گے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ نے دیکھا فرما تیسری قسم انسانوں کی وہ جو نبیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ جب ان کی روح نکلے گی جی وہ رفیق اعلیٰ کی طرف بڑھے گی، جہاں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، تیری روح وہاں آرام پڑے گی جا کے۔ اب تیری مرضی اس طرف لے جا اس کو، تیری مرضی فرشتوں تک لے جا، مگر تیری مرضی اس کو ڈھور ڈنگر میں رکھ۔ ادھر رکھے گا تو مرنے کے بعد بھی ادھر ہی گھومتا رہے گا، ادھر ہی گھومتا رہے گا، ناسوت میں مرے گا، ناسوت میں ہی دکھوں میں رہے گا، اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، بالائی کائنات میں چلا جائے گا تو سکون میں رہے گا، اس سے اوپر ہو جائے گا تو دنیا کا حکمران بن جائے گا، دنیا کا حکمران بن جائے گا۔ تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ کس نے دیا؟ یہ میرا نہیں، اس میں رائی کے دانے کے برابر، اس کو مجھ سے منفی کر دو، میں ایک گندگی کا ڈھیر، یہ مجھ سے ہٹا دو، میں ایک کوڑے کا ڈھیر، یہ مجھ سے ہٹا لو، میں بالکل ایک غلیظ شے، لیکن یہ جو میں تجھے بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے میری عزت اور وقار یہ ہے کہ یہاں بٹھا دیا آپ۔ نبی اپنی بات کروائے تو یہاں بٹھاتا ہے، جب ملاقات کروائے تو سدرا پہ توجہ دیجئے۔ بس آپ سمجھ گئے ہوں گے، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ دیکھو آخری بات کروں گا، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بہت بری چیز ہے، جھوٹ بہت برا عمل ہے، ہم یہ روز کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو آپ سنو، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، کثیر تعداد میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی، بے شمار حاجی حج کر کے آتے ہیں، بیت اللہ دیکھ، آقا کا روزہ دیکھ، مڑ کے آتے ہیں، بعضوں کو چسکا پڑا ہوا ہوتا ہے حج اور عمرہ کرنے کا، چسکا سمجھتے ہیں نا، گھر میں بچوں کی بعض اوقات جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو بیانے کی بجائے عمرے پہ سال بسال جا رہا ہے، جی سال بسال، جیسے وہاں سے پتہ نہیں کیا لا رہا ہے
کٹورے بھر کے لا رہا ہے. کیا لا رہا ہے؟ ارے وہ تو نشانی ہے, وہ تو نشانی ہے, وہ تو خود تیرے اندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو صرف اس لیے تجھے بتا رہا ہے کہ وہاں تو یکسو ہو جا, پتا چلے. بعض لوگوں پہ فرض ہوتا ہے, قرض ہوتا ہے, بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, بھائی بھوکے مر رہے ہوتے ہیں, بہنوں کو حاجت ہوتی ہے. اگر تیری بہن حاجت مند ہے, تیرا حج کسی کام کا نہیں میری جان, سوائے سیر و سفر کے. تیری اولاد اگر ضرورت مند ہے, علم سے آری رکھی ہوئی ہے, تو مسلسل حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ کرتا رہے. تیرے اس حج اور عمرے کی پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر بھائیوں کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کر, بہنوں کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کر, پڑوس ماں باپ کی ضرورت ہے اگر ہیں, اللہ نے جنتیں تیرے گھر رکھی ہوئی, ان جنتوں کی ضرورت کو پورا کر. خدا اس کے قدموں میں ہے, کعبے کے قدموں میں نہیں. سنو سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو, نبی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باشگاف کہا تھا, اوہ حجر اسود جو تجھے چومنے کے لیے لوگ زور زور سے ایک دوسرے کو کونیاں مار کے آگے جاتے ہیں چومنے کے لیے, فرمان لگے اوہ پتھرا تو پتھر ہی ہے ایک, میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے رسول نے تجھے چوما تھا, ورنہ میں کبھی نہ چومتا, کیا بات ہے کیا بات ہے, ورنہ میں کبھی نہ چومتا. اور یہ بھی فقہا کا مسئلہ ہے, شاہ صاحب فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس دروازے سے اگر کوئی اندر داخل ہو گیا بندہ اور پیچھے کوئی قاتل ہے اس کا جو اس کو مارنا چاہتا ہے, وہ اس دروازے کے سامنے کھڑا ہے جی, مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کی پچھلی دیوار گرا دو اور اس انسان کو باہر نکال لے جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تیری عظمت بڑی ہوئی یا کعبے کی؟ اللہ اکبر. انسان کی عظمت بڑی ہوئی بشرطے کہ تو انسان بن گیا, تیری بہت بڑی قدر و منزلت ہے. آؤ جھوٹ سے اجتناب کرو, جھوٹ مت بولو. نماز فرائض کی پابندی مست ہے, ضروری ہے, حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. سنو, حرام سے بچو, فرائض ادا کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. جی, ماں باپ تیرے لیے پیر بھی ہیں اور ماں باپ تیرے لیے فقیر بھی ہیں اور ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں. وہ اگر ہیں تو ان کے پاس رہو, ان کی خدمت کرو. تو یہ ہے نبی کا فرمان. میں حدیثیں 5 سنانے کے لیے آپ کو لایا تھا, وہ کتاب کھولی وہ وہیں رہ گئی. میں نے اپنی بات آپ تک پوری کرنے کے لیے کوشش کی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. بس کیا دیا رسول نے؟ آقا نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو, یہ بہت بری چیز ہے. زناکاری بند کرو, یہ بہت بری چیز ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے کو دکھ نہ دو, آزار نہ پہنچاؤ. جس طرح ابھی فرما رہے تھے, وہ جس طرح میاں محمد بخش نے فرمایا ٹھا دے مسجد ٹھا دے مندر, ٹھا دے جو کچھ کہندا, ایک بندیاں دے دل نہ ٹھائیں رب دلاں وچ رہندا. سو لوگوں, ہمیں دل ایک دوسرے کے لیے صاف کرنے چاہیے. کوئی عارضی زندگی میں ایک دوسرے سے میلا نہ رہے, ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو, ایک دوسرے کا ادب سیکھو, ماں باپ کی خدمت کرو, علم حاصل کرو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ. بس یہ پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا. اور پھر آخر میں یہ مبارکباد دیتا ہوں محترم بھائی محمد حسین صاحب کو, چودھری محمد حسین اور محمد حسین کالس, چونکہ یہ میرے علاقے کے ہیں اور یہ بہت بہترین انسان ہے, بہت نیک سیرت انسان ہے, بہت صاف گو انسان ہے. میرے سامنے نیکی اور نیک سیرتی الگ ایک چیز ہے,
نیک سیرت ہونا مشکل ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا بڑا آسان ہے، نیک سیرت ہونا مشکل ہے۔ بڑے نیک سیرت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اس طرح کے میلاد جو ہیں وہ ہمیشہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے قریب رہو، نبی کی آل کے قریب رہو، نبی کے اصحاب کے قریب رہو، نبی کے ولیوں کے دوستوں کے قریب رہو۔ جہاں جن کے قریب رہو گے ساتھ انہی کے تمہارا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کی بخشش فرمائے، اللہ مجھے بھی بخشے، آپ کو بھی، میرے ماں باپ کو بھی بخشے، آپ کے ماں باپ کو بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی بخشے، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی۔ اور پھر ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اور دعا میں ہمارے بزرگ جن کا وصال ہوا ہے، ہمارے شیروانی صاحب اور عارف چغتائی صاحب کے جو شیخ محترم ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، بہت پائے کے انسان تھے، اور میں نے کئی بار خواہش کی پیر محمد افضل خان صابری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ اور بہت ہی درویش منش اور فقیر انسان تھے۔ پیر الگ ہوتا ہے، فقیر الگ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ فقیر انسان تھے، پیر الگ ہوتے ہیں اور فقیر الگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں خیال ہے آخر میں اب دعا کریں گے، تو دعا کے لیے میں درخواست کروں گا ہماری، آپ کا کیا جی جی اچھا ہاسپیٹل میں کیا نام ہے اس کا بچے کا؟ حفیظ بیٹا ہے، ان کا کزن بھی ہے، وہ بیمار ہے ہاسپیٹل میں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور یہ علی عابد فیصل آباد ہیں، اور ڈاکٹر شمیم صاحبہ جی یہ بھی فیصل آباد سے ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ میں محترم پیر سید محمد سعید شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ محمد حسین بھائی کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے بہت خوبصورت دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے نبی کے قریب رکھے، دین کے قریب رکھے۔ دین اور نبی، دین کے قریب رہو گے تو دین ادیان ہیں، بہت سارے ہیں، نبی کے قریب رہو گے کو پتہ چلے گا اسی دین کے قریب، نبی کے قریب رہنا۔ تو دعا کریں گے، میں گزارش کروں گا پیر سید محمد سعید شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے بھی خاص کر کے اور سب لوگوں کے لیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ آیت پیلا کو سلام ششائی بز میں، آیت پیلا کو سلام جی سونی گری چمکا بشوق کی نگاہیں سلام کہتی ہیں، تلاش کرتی ہے راہ سلام کہتی ہے، جذب جو ہو کے یا نبی شب فرقت نکل کے لب سے وہ آہیں سلام کہتی ہیں، تڑپ تڑپ نگاہیں سلام کہتی ہیں۔ موسیٰ دیدار کے لیے ایک جھلکی آئی زمین پہ گر پڑے کہنے لگے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ علیہ تاج والے عرش کی
معراج والے عاشقوں کی راج والے دو جہاں کے راج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ محمد را خبر کن تو ہی سلطان عالیہ محمد ضرور ہے رسول ہے نظر کن مشرف کر چشی جانی لطفش خدایا کرم بارے دیگر کن اللہ کرتے ہیں جو اللہ کرتے ہیں جو اللہ کرتے ہیں جو اللہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ زمین و آسمان و عرش و کرسی محمد کی زد میں ہے ساری خدائی اللہ کرتے ہیں جو اللہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی ننترانی سنا چاہتا ہوں اللہ کرتے ہیں جو اللہ کرتے ہیں جو درود نبی پر پڑھتے ہیں جو درود نبی پر پڑھتے ہیں ان کی شان نرالی ہے جو رب کو راضی کرتے ہیں جو رب کو راضی کرتے ہیں خدا کی لاج لے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون مولاي صل وسلم دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكون سكن محمد سيد الكون سكن والفريقين من رجوع من أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الله برد شفاعته هو الحبيب الله برد شفاعته فرما ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام لکھوں لکھ درود و لکھوں لکھ سلام اسم محمد علیہ السلام بابت جانم دلعام صبح و شام علیہ الصلاة علیہ السلام خاتم بلادم بلد والنهار رب الزمن يا غني الغفار
صحیح یا غلط یا خطا غلط فکر و صحیح کے جزا صحابی کے دادے میرا سر بسر فبلغ بلو پاک خیر البشر افضل والخلائق نبی الکریم قسم جسم نسیم الوسیم بارواہ احدث سمام دیا لہذا نبی تاب خیر الورا ہم آبا و اجداد پیغمبران آدم نبی تاب سید امام بارواہ یاران ختم النبی ابو بکر فاروق عثمان علی بارواہ سلطین حسن و حسین بارواہ عباس و حمدین بارواہ حمد اختروں پاک دین کے افضل ازاں فاطمہ ملیقین بارواہ ازواج سید خلال کے اشرف اللہ عائشہ بہاک بارواہ فضل با شفیع و وسیم طیب طاہر قاسم ابراہیم بارواہ اشرا مبشر نشان کے خلفاء و اربع نبی اندران جبتر اسات و شہید و زبیر عبد الرحمن کثیر باصلہ اشر کیش بایان دین ضرور عابدین باکرے دیکھتین بجافر بقاظم بموسیٰ رضا تقی و نبی عسکری پارسا بمہدی و حمال اصحاب قلوب باچادہ پاک معصوم قلوب بارواہ امامان دی پروران امام آزم و شافی و نامدان مالک احمد متحدہ تمام کے یوسف محمد فضل کرام بارواہ پیران صاحب حریف کے سردار کل محیدی آگ رفیق بمادر قدر پیر پیران پیر ابو صالح فاطمہ بے نزید نقش بشی و قادری کشتیہ سہر و دیا رارسان یا خدا بارواہ امام افضل رسان بارواہ حفاظ باری قرآن شرک و ورقہ جنب شمال مولیہ رارسان الجلال بنام خدا حق الراحمین بحمد و سنا احکم الحاکمین بخشم الدین مالکی یوم الدین بعون خدای لکا نستعین بزرگ ہمارا حد العاشقین بشوق ہوا منتہا شائقین بعضم ہوا مقصد عارفین کے ملجا و ماوا ما خائفین کہ مسجود معبود حق الیقین ہوا اللہ احد اقصد الخالقین ہوا مالک الملک حق المبین لف الحمد والکبریہ کلوہین ہوا ربنا رب عرش کریم کے ملجا و ماوا ولی آخرین خدایا بزوفی دراز آمدم بکشت پائی زود آزام مدم فقبل ما حل شay'un قليل لا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حسبنا الله ونعم الوكيل بار واحد المؤمنين مؤمنات بار واحد المسلمين مسلمات بار واحد المؤمنين مؤمنات بار واحد المسلمين مسلمات بکرم الہی بکرم تمام برد روحارا بترتیب و توام خدایا محبت بنی فاطمہ اکبر کولے ایمان کولے خاتمہ اگر در بطان رد کرنے ور قبول منو دستا مانے آلے رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ ونور عرشہ وآصحابہ اجمعین الہ العالمین حضرتم توفیق الاسلام وانا سازش کر کلمات اللہ کیا بیسم تمام اولیاء علیہ السلام شہداء صالحین مومنین الہ العالمین عالم اسلام پر جتنا نوجوان بزرگ جتنا نوجوان خواتین حضرات معصوم بچے اس دنیا فانی سے حیات جاویدانی کی طرف جلد سے سر روح کو اس کا سوال پہنچا اور جن کے بارے میں ہمیں ابھی بتایا گیا خصوصاً الہ العالمین افسر آپ نے جلال رحمت کے اندر انہیں جگہ عطا فرما اور الہ العالمین کے بال بچے دوست احباب میں انہیں صدر جمیل عطا فرما الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے بارگاہ مشتلہ اور مقبول نظر فرما الہ العالمین میں یہ احتمام کیا گیا انہیں توفیق عطا فرما کے ہر وقت ہر سانس ہر لمحے اس کوشش میں رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں کاروبار میں خیر و برکت فرما تاکہ یہ اسی طرح مناتے رہے الہ العالمین حضرین مجلس کے جتنے متوفی حضرات ہیں
سب کے روح کو اس کا ساتھ پہنچا، انہیں آپ کی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما، ہمیں آپ عالم برزخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے نہیں ہیں الہ العالمین اپنے امان میں رکھ، سب کو توفیق بارود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری نصیب فرما۔ نئے دھیرت مومنین کے صدقہ سے ملک میں حاضرین مجلس وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کے اندر جتنے مقبول عمل کے مسلمانوں کے اپنی کبریائی کے صدقہ سے ہمارے حال تیرے محترم فرما۔ کار ہیں خدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں دکتے پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ الہ العالمین ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو قربانی کو اپنے بارگاہ میں مستجاب اور مقبول نظر فرما، ان لوگوں کو آزادی نصیب فرما۔ الہ جہاں کہیں بھی طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کو مسلط ہو چکے اپنی دست قدرت سے اٹھا دے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمارے ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھ، اس کے مکلفین حضرات کو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بزرگوں کو نوجوانوں کو معصوم بچے خواتین حضرات کو تلاوت کلام مقدس اور نفلی عبادت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے یاد مظلوم فرما دے، ہمارے حال پر کرم کر یا اللہ، ہمیں کسی کے راستہ پہ اور کسی کے راستہ پہ بھٹکنے اپنے اصلاح کے بزرگوں کے راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری حالت کو قبول فرما۔ الہ العالمین آمدہ سال کے اس سکین کا نظام بہتر ہو تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا اللہ، اس کو تو ہاں کے چہرہ کے صدقہ سے واللائن کے جلسوں کے صدقہ سے مادار رسول اللہ بابا کی نگاہوں کے صدقہ سے فاؤہا یا جہی ماؤہا کی زبان کے صدقہ سے مارا مائتا ادھر مائتا ولکن اللہ رما کے ہاتھوں کے صدقہ سے ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، تیری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں نیک مقاصد جتنے بھی ہیں یا اللہ مسلمانوں کے پورے فرما اور ہمارے بھی پورے فرما، ہمارے حال کرم و کرم فرما یا اللہ، ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوس کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ چند لمحہ اوقات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً الہ العالمین علماء نے جو خصوصاً عصمت صاحب نے بیان کیا، الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یہ اصغر مشکل جو یہ تیری امان میں ہمیں دیتے ہیں، یہ اسی طرح سلسلہ تبلیغ جاری رہے اور ان کے علم میں الہ العالمین اور زیادہ اضافہ فرما تاکہ ہم اس سے استفادہ ہوتے رہے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر خصوصاً ہمارے بال بچے جو انہیں اس سمت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ان کے لیے دعا کریں سب تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والمعاد والممات إنك على كل شيء قدير۔ تمام فرشتوں پارا زہرو یا رسول اللہ، تمام فرشتوں پارا زہرو یا رسول اللہ، دلم پر مردہ یا رسول اللہ، دلم پر مردہ یا رسول اللہ، چوچوے من گزر آگے منوں میں سے
فدائے نقش نالے کنم یا رسول اللہ فدائے نقش نالے کنم یا رسول اللہ لکرنا خیش حیران سیاست روض اسلام ذکر دا خیش حیران سیاست روض اسلام پشیمان پشیمان یا رسول اللہ پشیمان یا رسول اللہ کردہ ہوئے تو مسلم بلندیر بدل مسلم نمی ہوئے من حسرتم سخن یا رسول اللہ نمی ہوئے من حسرتم سخن یا رسول اللہ چمباوے شفاعت کشائی بر گناہگار چمباوے شفاعت کشائی بر گناہگار یا رسول اللہ اغفر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قرارنا اننا فی بیر من مغرق خلدی ساحلنا اشغلنا یا رسول اللہ بہتے جاریا رہت دنیا و باہمنا رحمت للعالمین یا رسول ہم شفیع المذنبین یا رسول ہم شفیع المذنبین یا رسول ہم شفیع المذنبین یا رسول اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم لی خمسہ نفسی بہا حد الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وفضل أمر من الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله ونور عرشه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمت سید الابرار سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.